پاسپورٹ بنانے آتا ہے وہ پہلی دفعہ پہلے لائنوں میں لگ کے خوار ہوتا تھا، پھر پاسپورٹ پک کرنے کے لیے خوار ہوتا تھا۔ گورنمنٹ آف پاکستان جو ہے ان کو بزنس پاسپورٹ دیں گے، اور ڈیفینیٹلی بزنس پاسپورٹ اگر کسی کو ایشو ہوتا ہے تو اس کو وہی ساری سہولیات میسر ہوں گی جو ویزا فری کی ہمارے پاس آلریڈی بلو پاسپورٹس کو اور آفیشیل پاسپورٹس کو مل رہی ہیں۔ ہمارے آفیسز کے نہ دھکے کھائیں گے اور ساری چیزیں ان کی کلیئر ہو جائیں گی، وہ آٹو پہ ان کا کام ہو جائے گا۔ یہی دو مین آبجیکٹیوز ہیں جس میں محسن نقوی صاحب نے ہمیں ڈائریکشنز دی ہیں۔ رپورٹ جتنے بھی ہوتے ہیں اس کی ڈفرینٹ کیٹیگریز بنا دی ہیں، ان کیٹیگریز کے اوپر ہم دیکھیں گے، اگر ان کیٹیگریز کو باقی دونوں ڈپارٹمنٹ بھی اگر اوکے کرتے ہیں تو ہم اس کو منسٹر صاحب کو پریزنٹ کریں گے منسٹری کو، اور باقاعدہ فارمل اپروول کے تحت لینے کے بعد ساری اس کیٹیگریز میں ڈال کے اس کو کلیئر کر دیں گے۔ جو کہ ڈیپورٹ پہلے بھی ہوئے تھے تو ان کے بھی روک دیے گئے، تو بڑے عوام جن کے کوئی ویلڈ ویزا بھی تھے وہ بھی بڑے سفر ہوئے ہیں۔ پاسپورٹ جو ہے وہ دہلیز پہ ڈیلیور ہوگا، یعنی کہ آپ نے ایک دفعہ جانا ہے، آپ نے کیو آر پیمنٹ کے تھرو اپنا پیمنٹ کرنی ہے، کیش لیس پیمنٹ ہو جائے گی، اور اس کے بعد اگر آپ آپٹ کرتے ہیں کہ آپ کو کوریئر سروس کے تھرو گھر پہ ڈیلیور ہو تو ہم یقینی اس کو بنائیں گے کہ پاسپورٹ ڈیلیور ہوگا گھروں کے اوپر۔ بایو میٹرک سے لے کے ہر چیز ہم کوشش کریں گے اپنے موبائل ایپ کے تھرو کروائیں۔ آئندہ جو فیس ہوگی وہ کیش لیس کریں گے، سارا یہ سسٹم ایسا بنا دیا ہے کہ گو ہیڈ تب ہوگا جب کیو آر کوڈ کے تھرو پیمنٹ ہوگی۔ پاسپورٹ آفس کا کام ختم ہو جائے گا۔ کوریئر سروسز کی ہم نے ہائر کر لی ہیں سروسز، نہ صرف پاکستان میں بلکہ ابراڈ بھی۔ اب گھر پہ جو آپٹ کرنا چاہتے ہیں اس کے گھر پہ پاسپورٹ ڈیلیور ہوگا۔ بلو پاسپورٹ جتنے بھی جس کی ایکسپائر تھے سارے ہم نے رکوا دیے ہیں۔ میکسیمم بلو پاسپورٹ ہم ان ایکٹیو کر چکے ہیں، فیک این او سیز بنائے ہوتے ہیں، سارا کچھ کیا ہوتا ہے، اس کے اوپر بھی ہم ایکشن لے رہے ہیں۔ ہم نے ایک آلریڈی پالیسی بنا دی ہوئی ہے۔ جی، اس وقت ہم محمد علی رنداوا صاحب جو کہ ڈی جی پاسپورٹ ہیں ان کے ساتھ موجود ہیں۔ بہت شکریہ ٹائم دینے کا۔ سر، آپ نے جب سے یہ کمان سنبھالی ہے کیا کچھ چیز جو ہے لا رہے ہیں عوام کے لیے، کیا خوشخبری ہے؟ کوئی جو آپ کے جو مین جو پروجیکٹس ہیں اس حوالے سے ذرا بتائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تھینک یو سو مچ۔ اس میں سب سے امپورٹنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ پرائم منسٹر کا آلریڈی ایک انیشیٹو چل رہا ہے کیش لیس کے اوپر۔ آپ کو پتہ ہم نے آئی سی ٹی کے اندر اور سی ڈی کے اندر بھی اس کو ہم نے امپلیمنٹ کیا، تو ہم جو کیش لیس ہے پاسپورٹس کے اندر آئندہ جو فیس ہوگی وہ کیش لیس کریں گے، کیو آر کوڈ کے تھرو پیمنٹ ہوگی۔ جو بیسیکلی آپ کو پتہ ہے ایجنٹ مافیا جو ہے وہ بہت زیادہ ہمارے پاسپورٹ جو بنانے آتے ہیں اس کو تنگ کرتے ہیں، تو ہم نے اس لیے سارا یہ سسٹم ہی ایسا بنا دیا ہے کہ گو ہیڈ تب ہوگا جب کیو آر کوڈ کے تھرو پیمنٹ ہوگی۔ سو ہمارے سینٹرز کے اندر کیش ہینڈلنگ نہیں ہوگی۔ تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عوام کے لیے جو ہم بتائیں کہ وہاں پر جو پہلے ایجنٹس ہوتے تھے اور عوام کو لوٹتے تھے، اور نیشنل بینک کی لمبی لمبی قطاریں، پہلے وہاں پر جائیں، اگر ٹائم ختم ہو گیا تو پھر آئیں، یہ کیا آپ بتا رہے ہیں؟ بالکل ختم ہو گیا، ٹوکن کی کوئی ضرورت نہیں پڑے گی؟ دیکھیں، آپ نے ٹوکن لینا ہے، ٹوکن لے کے ٹوکن کے اوپر کیو آر کوڈ آ جائے گا، کیو آر کوڈ کے بعد آپ اپنی پروسیسنگ کرائیں گے، ڈیٹا آپ انٹر کرائیں گے، انٹر ہونے کے بعد آپ کا پاسپورٹ آفس کا کام ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد آپ گھر جائیں، گھر جا کر کیو آر پیمنٹ کے تھرو پیمنٹ کریں، بے شک جہاں سے مرضی پیمنٹ کریں، لیکن ونس آپ پیمنٹ کریں گے اس کے بعد ہمارا پروسیس سسٹم کا سٹارٹ ہو جائے گا۔ اور سیکنڈلی جو ایک اور ایشو تھا وہ یہ تھی کہ جو ہمارے پاسپورٹس کی پرنٹنگ ہیڈ کوارٹر میں ہوتی ہے، وہ یہاں سے ڈیلیوری ہوتی ہے، وہ کنسرن آفیسز میں جاتی تھی، یعنی کہ جس نے پاسپورٹ بنانے آتا ہے وہ پہلی دفعہ پہلے لائنوں میں لگ کے خوار ہوتا تھا، پھر پاسپورٹ پک کرنے کے لیے خوار ہوتا تھا۔ وہ یہ اچھا سسٹم ہوا ہے کہ ہم نے کوریئر سروسز کی ہم نے ہائر کر لی ہیں سروسز، نہ صرف پاکستان میں بلکہ ابراڈ بھی۔ اب گھر پہ جو آپٹ کرنا چاہتے ہیں اس کے گھر پہ پاسپورٹ ڈیلیور ہوگا۔ سو پاسپورٹ جو ہے وہ دہلیز پہ ڈیلیور ہوگا، یعنی کہ آپ نے ایک دفعہ جانا ہے، آپ نے کیو آر پیمنٹ کے تھرو اپنا پیمنٹ کرنی ہے، کیش لیس پیمنٹ ہو جائے گی، اور اس کے بعد اگر آپ آپٹ کرتے ہیں کہ آپ کو کوریئر سروس کے تھرو گھر پہ ڈیلیور ہو تو ہم یقینی اس کو بنائیں گے کہ پاسپورٹ ڈیلیور ہوگا گھروں کے اوپر۔ سر، ٹائم لگتا ہے بڑا؟ نہیں، اس کے اندر ہماری ڈسکشن ہو چکی ہوئی ہے پاسپورٹ کے اندر ود ان پاکستان، تو اٹس ناٹ این بگ ایشو۔ آپ کو پتہ ہی ہے کوریئر سروسز ہم نے بڑی پروفیشنل کوریئر سروسز لی ہیں اور پراپر ٹینڈر کر کے لی ہیں اور پروفیشنل ریٹس کے اوپر لی ہیں، تو ان شاء اللہ تعالیٰ نہیں ہوگا، ٹائم نہیں لگے گا۔ اور ہم نے پورا اس کا ٹریکنگ سسٹم، جیسے ایک آئی ڈی ہوتی ہے کریٹ ہوتی ہے، ٹریکنگ سسٹم جو ہمارا اپلیکینٹ ہے وہ ٹریک بھی کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ کہ ہم اپنا 24 آورس جو ہے وہ چیٹ باٹ کا جو سسٹم ہوتا ہے جیسے کارپوریٹ ورلڈ میں ہوتا ہے، ہم اپنی ہیلپ لائن وہ بھی لے کے آ رہے ہیں، اور ود ان اے منتھ وہ بھی آ جائے گی، ہماری 24 گھنٹے ہماری ہیلپ لائن بھی ایکٹیو ہوگی۔ اگر کسی کو کوئی کمپلینٹ ہے تو وہ ہیلپ لائن کے اوپر ہو، اس کو وہ بھی مل جائے گا۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کوریئر سروس کی وجہ سے جو لوگ خوار ہوتے تھے بار بار پاسپورٹ آفس میں پتہ کرنے کہ جی ہمارا پاسپورٹ آیا ہے کہ نہیں آیا، اور ہمارا بندہ اگر اس کو تنگ کرنا چاہے تو تنگ بھی کر سکتا تھا، تو اس چیز سے بھی ختم کیا ہے۔ گھر پہ کوئی اگر ڈیلیوری منگوانا چاہتا ہے اس کے گھر پہ ڈیلیور ہو جائے گا۔ اور سر، یہ جو ابراڈ پہ جو ہے پاکستانیوں ان کو کافی زیادہ جو ہے پرابلم رہتی تھی کہ بہت ڈیلے ہو رہا ہے،
تو وہ بھی مسائل حل ہوں گے؟ جی بالکل حل ہوں گے. اس میں بھی دیکھیں نا, ایک تو ہم نے اس کے اندر بھی کوریئر سروس کو لے ہیں, وہ اگر آپٹ کرنا چاہتے ہیں تو ان کے گھر پہ بھی جو ہے انٹرنیشنل کوریئر سروس ہمارے ساتھ ہم نے سروسز ہائر کر لی ہیں, وہ بھی اس کے گھر پہ بھی ڈلیور ہوگا. سب سے بڑی بات یہ کہ اب ہم نے محسن نقوی صاحب نے ہمیں ڈائریکشنز دی تھیں, کیونکہ ہم فال کرتے ہیں منسٹری آف انٹیریئر کو, اور نادرا بھی فال منسٹری آف انٹیریئر میں, تو دو سسٹر آرگنائزیشنز کے درمیان آلریڈی ایک ایگریمنٹ ہو چکا ہوا ہے, ایم او یو ہو چکا ہوا ہے. اب جو ڈیٹا نادرا کے اندر ہے وہی نادرا کا ڈیٹا فیچ ہو کے پاسپورٹ کے اوپر آئے گا, موبائل ایپ کے تھرو آئے گا, اور ہم اپنی پاسپورٹ کی جو ایپ ہے اس کو پاک آئی ڈی کے ساتھ ہم ڈو ٹیل کریں گے. آپ کا جو بھی ڈیٹا ہے جو پاک آئی ڈی کا ہے وہی فیچ ہو کے پاسپورٹ پہ آئے گا, اور وہیں سے اس کو گو ہیڈ مل جائے گا. اگر اس کا انٹرویو کرنا ہوا تو اس کو بلا لیا جائے گا نیئرسٹ پاسپورٹ آفس میں. کوشش کریں گے کہ اس کو بھی زوم پہ یا آن لائن انٹرویو کر لیا جائے تاکہ ہمارے پاس ریکارڈ ہو, اور اس کی جو ڈیلیوری کی اگر وہ آپشن گھر کی لیتا ہے تو اس کو وہ بھی گھر پہ مل جائے گا, نہ صرف پاکستان کے لیے بلکہ پاکستان سے ابراڈ. اس پہ ہماری نادرا کے ساتھ کئی میٹنگز ہو چکی ہیں. منسٹر انٹیریئر نے, محسن نقوی صاحب نے آلریڈی گو ہیڈ ہمیں دے دیا ہوا ہے. اس وقت فائنل سٹیجز پہ ہیں. سٹارٹ ہم رینیول سے لیں گے, اور جیسے ہی ہمارا رینیول کا 15-20 دن مہینہ ایک بہت اچھا چلتا ہے, اور آہستہ آہستہ پھر ہم نیو پاسپورٹس کو اوپر بھی لے آئیں گے. مطلب کہ گھر سے بیٹھے ہوئے جی آپ لنک پہ جائیں گے, موبائل ایپ کی لنک پہ جائیں گے, اپنا ڈیٹا انٹر کریں گے, ڈیٹا انٹر کرنے کے بعد آپ کا سارا ڈیٹا ٹھیک ہے پورے اس کے, اور جو ہمارے فریکوینٹلی آسک کویسچنز ہوں گے اس کا بھی ہم علیحدہ سے ساتھ بتا دیں گے کہ میکسیمم جتنے لوگ کویسچنز کرتے ہیں, بایو میٹرک سے لے کے ہر چیز ہم کوشش کریں گے اپنے موبائل ایپ کے تھرو کروائیں. تو سر اس کے علاوہ بتائیں ذرا, پاسپورٹ کے چیزوں کے بتائیں کہ جو بلو پاسپورٹ کے حوالے سے بھی بڑی چیزیں چل رہی ہیں, اس پہ پہلے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ جو کاروباری جو ہے طبقہ, تو بزنس کمیونٹی ہے, ان کو کیا کچھ آپ جو ہے وہ فیور کرنے جا رہے ہیں؟ دیکھیں اس میں پرائم منسٹر صاحب نے آلریڈی منسٹر انٹیریئرس کو اور ساتھ اس کے منسٹر فائنانس کے تھرو ایف بی آر کو ڈائریکشنز دی ہوئی ہیں. وہ ایک ڈیٹا ان کے پاس ہوتا ہے, اس کے اندر کچھ کرائٹیریاز آلریڈی بنے ہوئے ہیں, اس کرائٹیریاز کے اوپر اور اس کے اوپر تھوڑی سی موڈیفیکیشنز ہو رہی ہیں. ہم بھی پالیسی کے اندر جو اپنی سجیشنز دے سکتے ہیں وہ بھی دیں گے, تو ان کو ہم پھر گورنمنٹ آف پاکستان جو ہے ان کو بزنس پاسپورٹس دیں گے, اور ڈیفینیٹلی بزنس پاسپورٹ اگر کسی کو ایشو ہوتا ہے تو اس کو وہی ساری سہولیات میسر ہوں گی جو ویزا فری کی ہمارے پاس آلریڈی بلو پاسپورٹس کو اور آفیشیل پاسپورٹس کو مل رہی ہیں. دوسری میں ایک اور بات بتاتا چلوں یہاں پہ کہ ہم آلریڈی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اپنے سیکیورٹی فیچرز کو اور زیادہ انہانس کیا جائے. اس پہ ڈیلی جتنی بھی مارکیٹ کے اندر, انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر جو بھی لیٹسٹ ریسرچ ہے اس کے مطابق جو بھی ہمارے سیکیورٹی فیچرز آ سکتے ہیں وہ لے کے آ رہے ہیں. فار اے فرسٹ اسٹیپ کے طور پہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ای پاسپورٹ پہ کمپلیٹلی شفٹ ہو جائیں. اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ جس کے پاس آلریڈی پرانے پاسپورٹ ہیں یا مشین ریڈیبل پاسپورٹ ہیں اگر وہ ویلڈ ہیں تو ختم ہو جائیں گے, بلکہ وہ ویلڈ ہی رہیں گے. سو مشین ریڈیبل پاسپورٹ اگر کسی کا بن چکا ہے اور وہ ویلڈ ہے تو اٹ ول ریمین ایز ویلڈ. ہاؤیور فرام ناؤ آنورڈس مینس کہ آفٹر ہم اپنا پورا کر لیں گے, جس کے اندر ٹرانزیکشن میں آپ کو پتہ ہے مہینہ ڈیڑھ لگ جاتا ہے, اس کے اندر ہم جیسے ہی ہماری ٹرانزیکشن کمپلیٹ ہو جاتی ہے ہم ٹوٹلی پھر ای پاسپورٹ پہ شفٹ ہو جائیں گے, اور ای پاسپورٹس بھی ہم پھر بنانا شروع کریں گے. سر بلو پاسپورٹ کے غلط استعمال کے حوالے سے بڑی چیزیں چل رہی ہیں, اور وزیر نے بھی باقاعدہ طور پر فلور بھی بتایا. تو یہ بلو پاسپورٹ کے غلط استعمال کو روکنے کے لیے کوئی چیز ہے یا کوئی فگر بتا سکتے ہیں کہ کتنا کوئی دیکھیں اس وقت ہم نے سارے بلو پاسپورٹ جتنے بھی جس کی ایکسپائر تھے سارے ہم نے رکوا دیے ہیں. میکسیمم بلو پاسپورٹ ہم ان ایکٹیو کر چکے ہیں. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جوائنٹ ٹاسک فورس بن چکی ہوئی ہے, جو منسٹر آف انٹیریئر کی سربراہی میں انہوں نے ہماری ٹاسک فورس بنائی ہے, جس کو میں ڈی جی ایف آئی اے بھی شامل ہیں, جس میں ڈی جی پاسپورٹ ہمارا آفس بھی شامل ہے, جس میں نادرا کے چیئرمین بھی شامل ہیں, اور اس کے علاوہ ہمارے سیکیورٹی ایجنسیز کے لوگ بھی شامل ہیں. ایک ایک ڈاٹا کو ویریفائی کر رہے ہیں, اور جہاں پہ بھی شک لگتا ہے اس کو ختم کر رہے ہیں. سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جو بلو پاسپورٹس کی جو اپروولز ہیں اس کو بھی ایک اسٹریم لائن سسٹم کے تحت کر دیا ہوا ہے. اور اگر کسی نے 10 دن کے لیے 5 دن کے لیے باہر جانا ہے آفیشیل کے اوپر تو ہم اس کو ڈسکریج کرتے ہیں کہ اس کو ہم اس طرح بلو پاسپورٹ نہیں دیتے. بلو پاسپورٹ اس کو ملے گا جس کا پراپر ایک لمبا ٹریننگ پیریڈ ہے, اور گورنمنٹ نے اس کو ریکمینڈ کیا ہے. اب ہم نے یہ کر دیا کیونکہ اب ہماری ساری گورنمنٹ کی بھی جتنی ٹرانزیکشنز ہیں وہ بھی گورننس پہ آ رہی ہیں, ای فائلنگ سسٹم پہ آ رہی ہے, تو ہمیں جو این او سیز بھی ڈیجیٹلی آتا ہے اس کے اوپر ہم لے کے چلتے ہیں. ادروائز ہم یہ جس نے فیک این او سیز بنائے ہوتے ہیں سارا کچھ کیا ہوتا ہے اس کے اوپر بھی ہم ایکشن لے رہے ہیں. اب یہ جوائنٹ ٹاسک فورس سے ہمیں یہ فائدہ ہو گیا ہے کہ ہماری نادرا, ایف آئی اے اور امیگریشن اور پاسپورٹ آفس یہ سارے انٹیگریٹ ہو گئے ہیں. تو اگر کسی بندے کی اپلیکیشن ہوتی ہے ڈائریکٹلی تینوں سے ویریفائی ہو جاتی ہے, اور اس کے بعد ہم اس کو پروسیس کرتے ہیں. سر یہ بتائیے گا کہ ہم نے پیچھے جب یہ جو بوٹ انسیڈنٹ ہوئے تھے تو اس میں ہم نے دیکھا کہ جو کہ ڈیپورٹ پہلے بھی ہوئے تھے تو ان کے بھی روک دیے گئے, تو بڑے عوام جن کے کوئی ویلڈ ویزا بھی تھے وہی بڑے سفر ہوئے ہیں. تو کوئی اس میں کوئی آپ تبدیلی لا رہے ہیں کہ اگر کوئی جینوئن کوئی کیس ہو
تو ان کے لیے کوئی ریلیکسیشن کر رہے ہیں؟ کیونکہ کافی زیادہ جو ہے اس میں عوام سفر ہوئی تھی، آپ کو بڑا جی جی اچھی مجھے طریقے سے پتہ ہے، میں ایز اے چیف کمشنر کے طور پہ ساری وہ میٹنگز اٹینڈ کرتا رہا ہوں. دیکھیے اس میں سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہم نے ایک آلریڈی پالیسی بنا دی ہوئی ہے. اس پالیسی کے اوپر ہم ایف آئی اے کے ساتھ بھی اور نادرا کے ساتھ سب سے ہم نے انپٹ لے لی ہے. وہ پالیسی اب ہم نے پریزنٹ کرنی ہے انٹیریئر منسٹری کو اور منسٹر صاحب کو. اس کے اندر ہم نے یہ چیزیں رکھی ہیں کہ اس کے اندر ہم نے اس کے ڈپورٹ جتنے بھی ہوتے ہیں اس کی ڈفرینٹ کیٹیگریز بنا دی ہیں. ان کیٹیگریز کے اوپر ہم دیکھیں گے، اگر ان کیٹیگریز کو باقی دونوں ڈپارٹمنٹ بھی اگر اوکے کرتے ہیں تو ہم اس کو منسٹر صاحب کو پریزنٹ کریں گے منسٹری کو، اور باقاعدہ فارمل اپروول کے تحت لینے کے بعد ساری اس کیٹیگریز میں ڈال کے اس کو کلیئر کر دیں گے. سر یہ الیکٹرانک گیٹس کا کیا معاملہ ہے، یہ جو ایئرپورٹس پہ جو لگے ہیں؟ دیکھیں الیکٹرانک گیٹس کے اوپر اس وقت ایف آئی اور منسٹری آف ڈیفنس اور ہمارا پاسپورٹ آفس تینوں اس کے اوپر کام کر رہا ہے. اور بیسیکلی پرپز یہ ہے کہ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے، چاہے اس نے پاسپورٹ بنانا ہے، چاہے اس کی امیگریشن ہونی ہے ہمارے آفیسز کے تھرو ہونی ہے، ایف آئی اے کے آفیسز کے تھرو ہونی ہے، یا منسٹری آف ڈیفنس کے آفیسز کے تھرو ہونی ہے، یا ایئرپورٹس میں ہونی ہے. لیکن الیکٹرانک سسٹم کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جن کا نارمل روٹین میں ساری چیزیں کلیئر ہیں اس کو تنگ نہ کیا جائے. اور کوئی ایک آدھا ایسا بندہ ضرور ہوتا ہے جو اس کے اندر سے اپنے آپ کو کلیئر کروانے کی کوشش کرتے ہیں. تو اب تو مارکیٹ کے اندر ایسے ایسے سسٹمز آ چکے ہیں انٹرنیشنلی کہ اگر ہم اس ٹیکنالوجی کو اڈاپٹ کر لیں جس کے اوپر کافی حد تک کام ہو چکا ہے، تو اس سے ہمیں یہ فائدہ ہو جائے گا کہ کوئی اس قسم کا کرمنل ریکارڈ والا بندہ ہے وہ آٹومیٹکلی وہ پھر سائٹ پہ ہو جائے گا. یہ اس پہ وہ کافی کام ہوا ہے، اس کے اندر لیڈ جو ہے منسٹری آف انٹیریئر کر رہی ہے، اور ان شاء اللہ تعالیٰ جلدی اس کا رزلٹ آ جائے گا. کتنے کوئی ہمارے اینولی جو ہے یہ پاسپورٹس بن رہے ہیں، کتنا کوئی آپ کے پاس؟ دیکھیں اینول پاسپورٹ، جی اینول نہیں، اینول پاسپورٹ کا ریکارڈ ہوتا ہے، یہ ہر دفعہ ویری کرتا ہے. اگر بیک لاگ پرانا پڑا ہو اور ٹرینڈ آیا ہو تو لوگوں کا زیادہ ہوتا ہے. یہ 4 to 5 ملین کے درمیان جو ہے اس کی آن ایوریج رہتی ہے. کسی سال 4 ملین، 3 ملین، 5 ملین، 6 ملین، اس کے درمیان میں اس کی ایوریج رہتی ہے. لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم نے پاسپورٹ کے اندر ایجنٹ مافیا سے اپنی جان چھڑانی ہے. پاسپورٹ کے اندر سیکیورٹی فیچرز کو انہانس کرنا تاکہ جعلی پاسپورٹ نہ بنے. تو ان 2 یا 3 جو ہمارے مین آبجیکٹیوز ہیں، اس کو اچیو کرنے کے لیے جتنا آئی ٹی بیس سولوشنز ہم لے کے آئیں گے اتنا ہمیں فائدہ ہوگا. اتنا عام کسٹمر اور جو ایسا کسٹمر اور ایسا سٹیزن ہے جس کے ساری چیزیں کمپلیٹ ہیں، وہ ہمارے آفیسز کے نہ دھکے کھائیں گے اور ساری چیزیں ان کی کلیئر ہو جائیں گی. وہ آٹو پہ ان کا کام ہو جائے گا. اور اگر کرمنل ریکارڈ یافتہ کوئی بندہ ہے وہ اپنے آپ کو کلیئر نہ کر سکے. یہی 2 مین آبجیکٹیوز ہیں جس میں محسن نقوی صاحب نے ہمیں ڈائریکشنز دی ہیں، اور انشاءاللہ اس کو ہم آپ کو امپلیمنٹ کر کے بھی دکھائیں گے، اور کافی حد تک ہم چینجز لے بھی آئے ہیں اور مارکیٹ میں آہستہ آہستہ رول آؤٹ کر اور رہے ہیں. اوورسیز پاکستانیوں کے لیے پاسپورٹ کے حوالے سے کیا آپ کے پاس خبر؟ دیکھیں اوورسیز کا پہلی بات تو یہ ہے کہ انشاءاللہ آن لائن وہ اپلائی کریں گے ہمارے موبائل ایپ سے. جیسے ہی ہمارا نادرا کے ساتھ یہ لنکیج اسٹیبلش ہو جائے گا جو ابھی بالکل فائنل سٹیج کے ساتھ ہے، تھرو پاک آئی ڈی اور پاکستان پاس کو اپنی ایپ ہوگی جس کو ہم سنک کر رہے ہیں منسٹری آف انٹیریئر کے بینر کے نیچے پاک آئی ڈی کے تھرو. سیکنڈ یہ کہ کیش لیس پیمنٹ کریں گے. تھرڈ یہ کہ ڈیلیوری اگر وہ گھر پہ چاہتے ہیں تو اپنے گھر پہ ڈیلیوری لیں، بجائے اس کے کتنے ہزاروں ڈسٹینس تک ٹریول کر کے پہلے پاسپورٹ آفس جائیں، اپنا ڈیٹا دیں، اس کے بعد پھر پک کرنے جائیں. تو اس سے زیادہ اچھا نہیں. اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو اپنے گھر پہ یہ ڈیلیور کروانا تو ہم ادھر ڈیلیور تو کروانا. یقینی طور پر یہ وہ جو ہے انیشیٹوز ہیں جو کہ وزیر داخلہ محسن نقوی نے جو ہے محمد علی نواز صاحب کو جو ہے وہ ٹاسک دیے تھے. اور جو یہ خبریں آ رہی ہیں جس طرح یہ بتا رہے ہیں کہ اب بینکوں میں جا کر لائنوں میں نہیں لگنا ہوگا، اور جس طرح یہ بتا رہے ہیں کہ آنے والے وقت میں جو ہے گھر سے ہی جو ہے وہ پاسپورٹ جو ہے اپلائی کیا جا سکتا ہے، اور گھروں میں جو ہے چاہے وہ بزرگ ہوں، خواتین ہوں، یا جو بھی ہو پاکستانی شہری، ان کو گھروں پر جو ہے پاسپورٹ ملے گا. اس کے علاوہ بہت سے ایسے اقدامات ہیں جو کہ یقینی طور پر پاسپورٹ جو سیکشن میں جو اصلاحات ہیں اس سے پاکستان کی جو انٹرنیشنل جو پاسپورٹ کی رینکنگ ہے اس میں بھی یقینی طور پر جو ہے اضافہ ہوگا. اور بلو پاسپورٹ کے حوالے سے انہوں نے بتایا ہے کہ بالکل اس پہ سختی سے جو ہے پابندی ہے، اور بہت سختی جو ہے وہ کر دی گئی ہے بلو پاسپورٹ کے حوالے سے، تاکہ پاسپورٹ کا کسی طور پر بھی غلط استعمال نہ ہو سکے.